اور ابھی ہمارا سیگمنٹ انتہائی اہم سیگمنٹ ہے، تعلیم پہ بات کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں تعلیم کے میدان میں، لیکن کبھی کسی وجہ سے، موسمی چینجنگ کی وجہ سے، تو کبھی رمضان کی وجہ سے، کبھی وہ کہہ دیا جاتا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام سے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، اور ہمارے جو تعلیمی سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو ذہنی طور پر اس حد تک پریشرائز کر دیا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم بہت زیادہ مشکل ہے، پریشر لیتے ہیں۔ باقی کنٹریز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بچوں کو اس طرح سے پڑھاتے ہیں، ان کا تعلیمی سیٹ اپ، ان کا نظام ایسا ہے کہ بچے کھیل کود میں ہی وہ پڑھ جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھاری بھرکم بیگ نہیں ہوتے، موٹی موٹی کتابیں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اس میں اور باہر کے کنٹریز میں کیا چینجنگز لا کر کے اس میں سدھار لایا جا سکتا ہے، اور ایسے کون سے لوگ ہیں جو واقعی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ آسان انداز میں تعلیم، ہم اپنے بچوں کا وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ تعلیم ایک مشکل عمل ہے، مرحلہ ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں، آسان انداز میں تعلیم بچوں کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ماہر تعلیم آج ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خاص طور پہ ہم نے انوائٹ کیا ہے، سلطان خان صاحب۔ آپ سلطان ایجوکیشنل سروسز کے سی او بھی ہیں۔ سلطان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سر آپ سے جاننا چاہتے ہیں، ویسے تو استاد جو آپ کو پتہ ہی ہے، جی، بڑا ہی کہتے ہیں کہ والدین کے بعد جو سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہوتی ہے وہ آپ کا استاد ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک ٹیچر، ایک استاد کے ساتھ بیٹھنا ظاہرہ اعزاز کی بات ہے میرے لیے بھی۔ آپ بتائیے گا، یہ ایک تو سب سے پہلے جو ایجوکیشنل سروسز آپ جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے آپ سی او بھی ہیں، کس طرح سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص جو چاہے کوئی وہ نوکری کرتا ہو یا کاروبار، اور چاہے کوئی گھریلو خاتون ہو، پڑھنا لکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں۔ اور تاکہ وہ کسی سڑک کا نام، کسی دکان کا نام، ڈبے پر کسی چیز کا نام، کسی میڈیسن کا نام اور استعمال کا طریقہ پڑھ سکے، اور تھوڑا بہت حساب کتاب بھی کر سکے۔ بالکل۔ اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جنگ قیدیوں سے کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پاکستان میں اگر تعلیم کی ہم بات کریں تو دنیا میں تقریباً 195 ملک ہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن تعلیم کے میدان میں 105ویں نمبر پر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 تعلیمی مسائل نے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ صحیح۔ اس میں نمبر 1 پر ہے سب سے مشہور تعلیمی مسئلہ، وہ یہ کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے سکول ہی نہیں جاتے۔ دوسرے نمبر پہ ہے گمنام تعلیمی مسئلہ، وہ یہ کہ پاکستان میں 6 کروڑ بڑے بھی غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم تو 2.5 کروڑ بچوں کا ہی ذکر سنتے ہیں، لیکن 6 کروڑ بڑے بھی غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے بنیادی تعلیمی مسئلہ، وہ یہ کہ جو بچے سکول جاتے بھی ہیں ان میں سے آدھے بچے کئی سال سکول جا کر بھی پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں پاتے اور وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، بدزن ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل ایسی بات ہے، ڈر جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور چوتھے نمبر پر ہے غور طلب تعلیمی مسئلہ، وہ یہ کہ میٹرک کرنے میں کم از کم 10-12 سال لگ جاتے ہیں، اور میٹرک سے آگے تعلیم بہت مہنگی ہے اور غریب والدین وہ افورڈ نہیں کرتے، اور صرف میٹرک تعلیم کے ساتھ کوئی مناسب نوکری نہیں ملتی، تو اس لیے وہ اکثر جو غریب والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کی بجائے چھوٹی عمر سے ہی کام کاج کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کرنی ہے، رہنے دیں، پیسے بچاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جانور سوچتے ہیں۔ تو ان چاروں مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو سب سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچے سکول جا کر بھی پڑھنا لکھنا کیوں سیکھ نہیں پا رہے۔ تو اس کے لیے میں ایک سوئے ہوئے اسٹوڈنٹ کی کہانی اکثر سنایا کرتا ہوں۔ سوئے ہوئے اسٹوڈنٹ کی کہانی کیا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کو نہ جیم کا پتہ نہ گاف کا، ہم اس کو پڑھاتے ہیں جیم الف جاگ گاف الف گا جاگا، لیکن وہ بیچارہ سویا رہتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو پڑھاتے ہیں صبح سویرے جاگنا اچھی عادت ہے، لیکن وہ بیچارہ پھر بھی سویا رہتا ہے، پھر فیل ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو پڑھاتے ہیں وقت کی پابندی، ورزش کے فائدے اور محنت کی عظمت۔ اس لیے وہ بیچارہ وقت کی پابندی کے ساتھ سکول اور ٹیوشن جاتا ہے، ورزش کے فائدے سمجھتے ہوئے بھاری سکول بیگ سکول اور ٹیوشن لے کر جاتا ہے، اور محنت کی عظمت کو مانتے ہوئے کچھ سمجھ آئے نہ آئے کلاس ورک اور ہوم ورک اپنی کاپی میں ضرور لکھتا ہے۔ تو جاگنے کی اسٹوڈنٹ کو نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور جاگ کر ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں بچے کا سکول بیگ اٹھا کر دیکھنا ہے
کہ اتنا بھاری اسکول بیگ جس کو ہمارے لیے اٹھانا اگر اتنا مشکل ہے تو ایک بچے کے لیے اس کو اٹھانا کتنا مشکل ہوگا اور اپنے ذہن میں بٹھانا کتنا مشکل ہوگا. تو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بچے پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے بھی میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کشتی پر اگر اس کی گنجائش سے زیادہ وزن ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب جائے گی. تو اسی طرح اگر ایک بچے کو پر بھی اس کو کام سکول کا اتنا زیادہ دیا جائے گا جو وہ کر نہیں سکتا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی پڑھائی کو آخرکار چھوڑ دے گا. تو اس لیے اگر بچوں کے اوپر سے یہ بھاری سکول بیگ کا بوجھ، ہوم ورک کا بوجھ اور امتحانات کا خوف ختم کر دیا جائے تو پھر بچے پڑھائی سے بھاگیں گے نہیں بلکہ بھاگ کر پڑھائی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے سکولز میں، ہمارے تعلیمی نظام میں پھر کون تبدیلی لے کے آئے گا؟ کون؟ ہمارا کیریکولم ہم نے اتنا مشکل بنا دیا اپنے بچوں کے لیے، اس قدر ٹف ہے کہ سارا دن بچے، میری بیٹی جو ہے وہ شی از 10 years old، اور وہ جب اسکول صبح میں اسے ڈراپ کیا ہے، اب اسکول سے وہ آئی ہے تو اس وقت وہ ٹیوٹر کے پاس ہے. ٹیوٹر سے جب میں واپسی پہ جاؤں گی شام کو وہ فری ہوگی، شام کو جب ٹیوٹر سے فری ہو کے گھر آئے گی تو میں پھر کہوں گی کہ بیٹا بیگ لے کے آ جاؤ. تو بچے بیچارے اتنا پڑھتے ہیں کہ وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ماما شولڈرز میں پین ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بیک بون میں پین ہو رہی ہے. بچوں پہ اتنا ہم نے برڈن ڈال دیا ہے اور کرنا کیا ہے، ایٹ دی اینڈ پتہ چلتا ہے جی آپ کا بچہ 4th والا جو گریڈ ہے نا، پوزیشن، اس پہ بھی نہیں آیا ہے. جی کہاں جاتی ہے اتنی محنت؟ یہی پرابلم ہے اصل میں کہ اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا کہ ہم بچے کے اوپر جو اتنا ہم نے برڈن ڈالا ہوا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. 27 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس 5 کلاس کا ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کا نام تھا عاصم. تو عاصم کو ایک چھوٹا سا سوال یاد کر کے لکھنے کے لیے کہا گیا، چھٹی کا وقت ہو گیا، عاصم نے نہ کچھ لکھا، نہ سنایا، نہ کسی بات کا جواب دیا. وجہ کیا تھی کہ عاصم کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. تو عاصم کے پیرنٹس کو پھر بتایا گیا کہ عاصم کو 5 کلاس کے بکس پڑھانے سے پہلے اس کو پڑھنا لکھنا سکھانا بہت ضروری ہے. اچھا. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. اس کے بعد پھر ہمارے آسان ترین طریقہ کار کی وجہ سے عاصم نے بہت کم وقت میں نہ صرف پڑھنا لکھنا شروع کر دیا بلکہ 5 کلاس کی بکس بھی پڑھنا شروع کر دی اور جب ایگزامز ہوئے تو اس میں 3rd پوزیشن بھی حاصل کی. اچھا، آپ کی اس ایگزامپل سے میں ایک چیز جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ نا امپوز کر دیتے ہیں. ہم کمپٹیشن کی دوڑ میں ان کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارا فلاں کزن، فلاں کلاس میٹ اگر 1st پوزیشن لے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں. تو ہم اس پہ اتنا پریشر بڑھا دیتے ہیں، کمپٹیشن کی دوڑ میں بچوں کو شامل کر دیتے ہیں، بچے بیچارے جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر جمپ کچھ مدرس کرواتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں میں نے اس کو 1 کلاس جمپ کروانا ہے کہ میرا بیٹا آگے نکل جائے. وہ آگے کے چکر میں جا کے پتہ چلتا ہے بڑی کلاسز میں بچہ بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. ایسے پیرنٹس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی اس میں یہی چیز میں بتانا چاہوں گا. جی عاصم ہی کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. عاصم کا اصل مسئلہ کیا تھا، کیوں وہ 5 کلاس تک پہنچ گیا اور پڑھنا بھی نہیں آتا تھا؟ عاصم کی اردو، انگلش اور میتھ کی بنیاد کمزور تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک عمارت کی جو بنیاد ہے وہ عمارت کے مقابلے میں بہت سادہ ہوتی ہے اور نظر بھی نہیں آتی، بالکل جسے پنجابی میں نیے کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن اگر وہ بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح اگر کسی اسٹوڈنٹ کی اردو، انگلش اور میتھ میں بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ بھی اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا. تو اس بچے کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے پھر ایک بہت آسان سا سلیبس بنایا اور اس کی مدد سے اس کو ہم نے پڑھنا لکھنا سکھایا. اور پھر 27 سال کے دوران، پچھلے 27 سال کے دوران بہت سے عاصم جیسے بچے آئے. امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، سنگاپور اور بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو، پاکستان کے بڑے اور چھوٹے پرائیویٹ سکولز کے اسٹوڈنٹس کو، گورنمنٹ سکولز کے مدارس کے بچوں کو، پسماندہ علاقوں کے اسٹوڈنٹس کو اور کام کرنے والے بچوں اور بڑوں کو ہمارا سلیبس پڑھایا گیا. اور اس کے اندر جو نارمل اسٹوڈنٹس تھے وہ 100% کامیاب رہے، جبکہ مختلف اسکولوں میں مسلسل فیل ہونے والے بچے بھی 80% سے زیادہ کی تعداد میں کامیاب رہے. تو عاصم کو ہم نے وہ کیا پڑھایا تھا اس کو ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر اکٹھا کر دیا. وہ میں کتاب جانا دکھانا چاہوں گا. یہ ہماری ایک کتاب ہے اور اس کا عنوان ہی ہم نے یہ رکھا ہے، پڑھے گا لکھے گا پاکستان. تو مقصد یہی ہے کہ اس کی مدد سے جو ہے نا ہم نے پورے پاکستان میں جو بھی بچے غیر تعلیم یافتہ ہیں اور بڑے، ان سب کو اس کی مدد سے پڑھایا جا سکتا ہے. اس میں 3 سبجیکٹس ہیں، اردو، انگلش اور میتھ. اردو کے بھی صرف 14 پیجز ہیں
अच्छा अच्छा। इंग्लिश के भी सिर्फ 14 पेजेस हैं और मैथ के भी सिर्फ 14 पेजेस हैं। आप कह रहे हैं सुल्तान साहब कि ये जो बुनियादी तालीम सबके लिए जो ये किताब पढ़ लेगा उसको बेसिक लिखना पढ़ना आ जाएगा, है ना? उर्दू और जो इस किताब के अंदर ये 3 सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। उर्दू के 14 पेजेस हैं सिर्फ, इंग्लिश के भी सिर्फ 14 और मैथ के भी सिर्फ 14 पेजेस हैं। इन 14 पेजेस की मदद से एक बच्चा उर्दू और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकता है और मैथ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये बहुत आसानी के साथ सीख सकता है। अच्छा। और आज के दौर में अगर हम गौर करें तो बेशुमार लोग सिर्फ इतनी तालीम के साथ ही बड़े बड़े काम और कारोबार कर रहे हैं। आजकल अपना बिजनेस करने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, आपको पता है जॉब्स का ट्रेंड अब वैसे भी खत्म होता चला जा रहा है, जॉब्स में जितनी जलालत होती है, तो अपना बिजनेस करने के लिए बेसिक अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, हिसाब किताब आता है, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और ये जो हमने छोटी सी किताब तैयार किया है इसकी 4 अहम खसूसियात हैं। नंबर 1 पे ये है कि ये बहुत ही आसान है, आसान होने की वजह से सभी बच्चे इसको बहुत शौक से पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे ये बहुत मुख्तसर है, मुख्तसर होने की वजह से टीचर पे भी बर्डन नहीं होता और स्टूडेंट पे भी बर्डन नहीं होता, वो पूरी तवज्जो से काम कर सकते हैं। आपको पता है कि स्कूल टीचर को सिलेबस कंप्लीट कराने की फिक्र होती है। आपने बताया कि बच्ची को ट्यूशन जाना है, ट्यूटर के पास जाना है, उसको जाना होमवर्क कंप्लीट कराने की फिक्र होती है, बच्चे को होमवर्क भी याद करना है, वो लिखना है और साथ साथ एग्जाम के लिए जाना है, टेस्ट होना है, उसको भी मुझे बच्चे को याद करना होता है। तो जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया कि इसको मुख्तसर भी रखा है। तीसरी इसकी खसूसियत है इसमें तसलसल है, कंटिन्यूटी है। मिसाल के तौर पर जो डिवीजन यानी तकसीम के सवालात होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं। क्यों मुश्किल लगते हैं? उसमें एक एक्सरसाइज में एक सवाल का तरीकाकार कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है, तीसरे का कुछ और होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता। हमने क्या किया कि एक एक्सरसाइज में सिर्फ एक तरीका रखा है और एक एक्सरसाइज के अगर 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ बच्चे को समझा दिए जाएं तो वो पूरी एक्सरसाइज बड़े शौक से खुद ब खुद मुकम्मल कर लेता है। जब वो मैथ बच्चा कर रहा हो और उसके आंसर सही आ रहे हो ना तो बच्चे को खुद ही शौक होता है कि मैं आगे भी करता जाऊँ, वो कर लेते हैं। और इसी चीज़ का ही ख्याल हमने उर्दू के अंदर भी रखा और इंग्लिश के अंदर भी रखा कि वो आसानी के साथ खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। उर्दू भी आसान ज़बान नहीं है। हमारे पास एक बच्चा इंग्लैंड से आया हुआ था 5 क्लास का, वो मुझे कहने लगा सर उर्दू बहुत मुश्किल है। मैं कहा बेटा आप इंग्लैंड से आए हैं, आपके लिए इंग्लिश जाना आसान है। मेरे भी बच्चे इंग्लैंड में हैं 2 इस वक्त, तो वो जब बात उर्दू भी बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इंग्लिश में बात करें। जी बिल्कुल ऐसे है। तो वो उसने एक्सेंट का तो उनका सत्यानाश हो जाता है, वो जाहिर उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप इंग्लैंड से आए हो, आपके लिए इंग्लिश आसान है, उर्दू मुश्किल है, और यहाँ वालों के लिए उर्दू आसान है और इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश में भी उनका एक्सेंट बड़ा डिफरेंट सा होता है, उनका वो जो ब्रिटिश। तो उस बच्चे ने हैरान कर दिया, कह रहा सर ये बात नहीं है। मैंने कहा तो फिर क्या बात है? कह रहा सर उर्दू में और इंग्लिश में फ़र्क ये है कि इंग्लिश में तमाम कोई भी वर्ड लिखना हो ना सारे लेटर्स बस ऐसे ही लिख दिए जाते हैं, उर्दू और इंग्लिश के अंदर छोटी तोएं नहीं होती, हमजा नहीं होता, नुक्ते नहीं होते। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हुआ। मैं कहा ज़करिया आपने तो बहुत हैरान कर दिया, मैंने तो वाकई आज तक इस बात के ऊपर तो हमने भी नहीं गौर किया था कि। और फिर वो कहने लगा कि हरूफ की शक्लें भी चेंज हो जाती हैं। गोल है अगर आखिर में आएगी तो उसकी शक्ल कुछ और है, शुरू में आएगी तो कुछ और है, दरमियान में आएगी तो कुछ और है। तो इससे फिर क्या होता है कि बच्चों के लिए मुश्किल होती है। तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आसानी के लिए क्या किया कि हर चीज़ को लिए एक अच्छी प्रैक्टिस दिया। और चौथी खसूसियत हमारी किताब की ये है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी दी गई है। जब एक बच्चे को बहुत अच्छी तरह किसी चीज़ की प्रैक्टिस करा दी जाएगी तो फिर उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता और वो चीज़ अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। मतलब ये बेसिक लर्निंग है जी बिल्कुल, है ना, ये ठीक है। अच्छा सर, ये जो 2.5 करोड़ बच्चे जी ये जो स्कूलों से बाहर हैं जी जी उनके लिए और क्या कर सकते हैं? जिस तरह से आप तो अभी काम कर रहे हैं, आपने अपनी बुक भी पब्लिश की है, मज़ीद क्या हम लोग भी जिसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पाकिस्तान में गैर तालीम याफ्ता बच्चे और बड़े इनकी कुल तादाद ऑस्ट्रेलिया जैसे 3 मुल्कों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। अब ये इतनी बड़ी आबादी है कि किसी भी हुकूमत के लिए अकेले इस मसले को हल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और स्कूलों से जो बाहर बच्चे हैं उनकी 3 इकसाम हैं। नंबर 1 पे वो बच्चे हैं जिनके इलाके में कोई मुनासिब स्कूल ही नहीं है। दूसरे नंबर पे वो बच्चे हैं
وہ بچیاں ہیں جن کے والدین ماحول کی وجہ سے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجتے نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ بچے ہیں جن کے والدین یہ کہتے ہیں 10 سال پڑھ کے بھی کوئی مناسب نوکری نہیں ملنی، تو ایسی پڑھائی سے پھر محنت مزدوری ہی بہتر ہے۔ تو ان تینوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت آسان سا پروگرام شروع کیا سلطان ایجوکیشنل سروسز نے، اور اس کا پیغام ہے پڑھے گا لکھے گا پاکستان، نہ ڈھیروں کتابیں، نہ ہوم ورک، نہ امتحان۔ جب تعلیم ہوگی اتنی آسان تو کیوں نہ پڑھے گا پاکستان۔ اس میں کیا، اس پروگرام کے مطابق یہ جو میں نے کتابیں بھی آپ کو دکھائی ہے، صرف ایک ہی کتاب کی مدد سے۔ میں باہر کے کنٹریز اس وجہ سے مجھے ایک تو ساری فیملی ظاہر باہر ہے یو کے میں، تو دوسرا یہ کہ اب بچے بھی ہیں، تو ان سے جب بھی میں ظاہر ہے شام کو روز ان سے پوچھتی ہوں ان کا روٹین یہ، تو وہ مجھے بتاتے کہ ماما بیگس تو ہیں ہی نہیں ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر فیل آتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ تھے تو وہ کہتے ہیں مما یہاں پہ جو بیگ ان کے، ایک تو وہ تو میرے بچے کی ٹیچر کے ساتھ میری باقاعدہ اس کے ساتھ بڑی بھاٹ ٹاک ہو گئی۔ میں نے کہا یہ آپ پکڑ کے اٹھا کے بیگ مجھے دکھا دیں، ٹیچر ہاتھ نہ لگائے بیگ کو۔ میں نے کہا کیا ہے یہ، پکڑیں اس کو آپ، اور وہ دور کھڑی ہے بیگ کو ہاتھ نہیں لگانے۔ میں نے کہا صرف ایک بار آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو فیل آئے کہ کتنا بھاری ہے یہ۔ کہتی مجھے پتا ہے میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹیچر تو بے بس ہے نا۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی کیا غلطی ہے اس میں؟ جی تو یہ جو تینوں مسائل جو میں نے بتائے ہیں، اس کو اس ایک چھوٹی سی کتاب سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ روزانہ صرف 2 گھنٹے کی کلاس لی جائے، اور اس کلاس کے اندر ایک بچے کو اس کتاب کی مدد سے بہت آسانی سے اردو اور انگلش پڑھنا لکھنا اور میتھ میں پلس مائنس ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل تھوڑا سا، اور ایک ہی کتاب اگر پڑھانی ہوگی تو بچے کے اوپر زیادہ برڈن نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف سلطان صاحب یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، میں کہتی ہوں اگر کوئی بڑا کوئی بزرگ بھی اگر بیسک لکھنا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل، کام کرنے والے بچے بھی، بڑے بھی، اور مدارس کے بچے بھی، خاص طور پہ جن کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم لکھنا پڑھنا جان جاتے تو اچھا تھا۔ جی بالکل، یہ سب کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کی کلاس کی مدد سے وہ پڑھنا لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی مدد سے پھر جن بچوں کے علاقے میں کوئی سکول نہیں ہے ان کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جو والدین اپنی بچیوں کو کہیں بھیجنا نہیں چاہتے ان کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بچے جن کے والدین سمجھتے ہیں کہ اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے، اتنے سال لگانے کا کیا فائدہ ہے، تو اس کے لیے جن علاقوں میں کوئی سکول نہیں ہے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر آبادی بھی کم ہوتی ہے تو گھر کے ایک کمرے یا ایک صحن کے اندر بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور جن علاقوں میں کوئی ٹیچر نہیں ہے تو ہماری یہ ایک 15 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے بچیاں ہیں، اس علاقے کے جو ذہین بچے بچیاں ہیں، ان کو بس یہ ہماری ایک کتاب پڑھنا لکھنا سکھا دیا جائے تو انہی کو ٹیچر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے حکومت کے پاس ظاہر ہے وسائل کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو جہاں پر سکول نہیں ہے تو وہ سکولوں کا بھی مسئلہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اور جہاں پر ٹیچرز نہیں ہے تو ٹیچر کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور جو بچیاں ہیں جن کے والدین اپنے بچیوں کو دور کہیں بھیجنا نہیں چاہتے، ان کو اپنے قریب ہی اگر کوئی بچی یا لیڈی ٹیچر مل جائے گی پڑھانے والی تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ حل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ پھر اس میں کیا مزید بہتر کر سکتی ہے، بہتری لا سکتی ہے؟ کیا ایسے اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں؟ کیا سجیشنز ہیں آپ؟ گورنمنٹ کا جو ہے نا میں یہی کہوں گا، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ٹیچر سے آپ نے کہا کہ یہ بیگ اٹھا کے دیکھیں تو اب وہ کہنے لگی میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب گورنمنٹ کا ایک شخص کے ہاتھ میں جاب کرتی ہیں وہاں پہ، اب اس کی بھی غلطی، وہ کہتی ہیں میڈم اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں، یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے۔ اب ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا کہ یہ وہاں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے جہاں پر اور کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کے سکولز ہیں نہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، تو وہاں پر یہ پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ اگر چاہے اس کے اوپر غور کرے تو وہ جو ہے نا ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کیسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اس کو اپنانے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور وہ پھر جتنی زیادہ تبدیلیاں پورے پاکستان کے لیول پہ اگر کرنی پڑیں گی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسائل پھر اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تو وہ اگر گورنمنٹ چاہے گی تو ہم ضرور حاضر ہیں، ہر طرح سے ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اسی طرح باقی بھی کوئی بھی افراد بھی اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے اندر یا کسی بھی علاقے میں چاہتے ہیں کہ تعلیم کو آسان انداز میں پھیلایا جائے، اور سب سے مین چیز میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ اتنی ہی تعلیم استعمال ہوتی ہے کہ اردو اور انگلش پڑھنی لکھنی آ جائے اور میتھ میں پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ کا طریقہ آ جائے۔
اور اس سے آگے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں, یہ تو بالکل بیسک لیول آ گیا نا, جو اس سے آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں, بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میٹرک نہیں کر سکتے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, ہو نہیں پا رہا ان سے. اب الجبرا میتھ کے اندر آ جاتا ہے, سیٹس آ جاتے ہیں, ٹریگنومیٹری آ جاتی ہے, انگلش میں اتنی ساری مشکل چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں اتنی استعمال نہیں ہوتی. آپ نے بھی میٹرک میں جو چیزیں پڑھی, سائنس کے اندر جو چیزیں پڑھی, میتھس کے اندر جو چیزیں پڑھی, اس میں سے کیا یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے, سب کچھ بھول بھال گئے. لیکن آپ پریکٹیکل لائف کے اندر ویسے بھی کافی زیادہ, یہ اکثر لوگوں کی پرابلم ہے نا, میں نے اس لیے بتایا تھا, وہ ڈویژن کے کوسچن کی بات میں نے اس لیے کی تھی. تو یہ میں ایک اور دوسری کتاب اپنی دکھانا چاہوں گا. جی, یہ ہماری ایک دوسری کتاب ہے جو بچے کسی بھی وجہ سے میٹرک ایلیمنٹری ایجوکیشن, اس کتاب کے اندر بھی 3 سبجیکٹ ہیں, انگلش ہے, میتھ ہے اور سائنس ہے. اور 6th 7th 8th کلاس کی جو اس وقت گورنمنٹ سکولز میں پڑھائی جا رہی ہے, انگلش, میتھ اور سائنس, اس کو ہم نے اکٹھا کر کے کمبائن کر کے ایک مختصر سا سلیبس تیار کیا ہے. اس میں بھی 14 پیجز انگلش کے ہیں, 14 میتھس کے ہیں اور 14 ہی سائنس کے ہیں. تو اس کو پڑھنے کے بعد جو بچے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ 9th کلاس کی بکس بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. زبردست. اور جو اس کے علاوہ وہ بہت سے کورسز بھی کر سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو وہ آن لائن بزنس بھی کر سکتے ہیں. سلطان صاحب, یہ جو بکس ہیں یہ ویسے بھی بچے جو اسکول کا جو ہے کیریکولم جو کیری کیے ہوئے ہیں, میٹرک کے بچے اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی, یہ جن کا میتھ ویک ہے. جی, میتھ بھی, سائنس بھی اور انگلش بھی. اس میں ٹینسز بھی بہت آسان انداز میں سکھائے گئے ہیں, اتنے آسان ہیں کہ وہ بچے بہت ہی 5-6 کلاس کے بھی بچوں کو یہ بک پڑھائی گئی ہے, اور انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ یہ سارا کا سارا کام کر لیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مدارس کے بچے ہیں یا جن بچوں کو میٹرک میں مشکل آتی ہے, انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا, تو یہ کتاب جب وہ پڑھ لیں گے تو ان کے سب سے زیادہ بچوں کے لیے انگلش اور میتھ, یہ 2 سبجیکٹس ہیں جس کے اندر بچے پھنستے ہیں, ان کو مشکل ہوتی ہے. تو اس میں بچوں کی مشکلات کو ہم نے آسان کیا گیا. بکس تو بے شمار مل جاتی ہیں, لیکن ہم نے ان کتابوں کے اندر اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ بچوں کی مشکلات کو کم کیا جائے. مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں, تو بچے کہاں پر غلطی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہے. ایک دفعہ ایک نرسری کلاس کی ٹیچر تھی, وہ ایبسنٹ تھی کسی وجہ سے, تو وہ 10th کلاس کی ایک بچی کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کلاس کو جو ہے نا اٹینڈ کر سکتی ہیں. میں نے کہا جی سر میں کر لوں گی. تو میں نے بتایا ان کو کہ آپ نے نا یہ چیزیں اردو کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, انگلش کے اندر جو ہے نا جس طرح این جو ہے نا بچے الٹا لکھ دیتے ہیں, اور اسی طرح سین اگر لکھ رہے ہیں تو وہ سین کے اتنے سارے شوشے بنا دیتے ہیں, اور بھی کئی اس طرح کی جو ہے نا ان کو باتیں بتائی گئیں. تو وہ بڑی نا حیرت سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے کہا کیا ہوا بیٹا, آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کہتی سر سمجھ تو آئی ہے, یہ باتیں تو ہمیں آج تک کسی نے بتائی ہی نہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو بیسک لیول جو ہے نا وہ کیا ہے, آسان انداز میں ان کو جب چیزیں بیس ان کی مضبوط کر دی جائے گی تو پھر وہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ہماری یہ جو 2 کتابیں ہیں, یہ نرسری سے لے کر 8th تک کا سفر جو ہے نا ان 2 کتابوں کے اندر اکٹھا کر دیا. جس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا وہ صرف یہ 2 کتابیں پڑھے گا, تو اس کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ 9th کلاس کی بکس بھی پڑھ سکتا ہے, یا پھر وہ آن لائن بزنس اگر سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ مختلف جگہوں ادارے بنے ہوئے ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں, تو وہ بہت آسانی سے اس بک کو پڑھنے کے بعد ٹریننگ کر سکتے ہیں اور وہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا سلطان خان صاحب.